بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو زمین و آسمان کا مالک ہے، دلوں کا حال جاننے والا اور ہدایت عطا کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن پر یہ عظیم الشان کلام ہدایت یعنی قرآن کریم کا نزول ہوا۔ یہ ہمارے لیے نور، ہدایت اور رحمت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ رب العزت کا ہر طرح کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کریم سے وابستہ ہونے اور اس کے پیغام کو سمجھنے کا موقع عطا فرمایا۔ قرآن کریم محض تلاوت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ہدایت نامہ ہے، یہ نفس کی اصلاح کا ذریعہ ہے اور معاشرے کی تعمیر کا مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ہر سپارہ اپنے اندر ایک مستقل پیغام رکھتا ہے جو کہ انسان کو عقیدہ، عبادت، اخلاق، معاملات اور معاشرت کے بنیادی اصول سکھاتا ہے۔ آج کے اس سیشن میں ہم 22ویں سپارے کا مختصر مطالعہ کریں گے جو فکر اور عمل دونوں کی اصلاح کرتا ہے اور ہمیں ایک ذمہ دار، متوازن اور خوف خدا رکھنے والا انسان بننے کی ترغیب دیتا ہے۔ جہاں تک اس سپارے کے بنیادی تعارف کا تعلق ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 22واں سپارہ بنیادی طور پر اس کا نام ہے وَمَن يَقْنُتْ۔ اس پارے کا آغاز سورۃ الاحزاب کے بقیہ حصے سے ہوتا ہے اور پارے کا اختتام سورہ یاسین کے ابتدائی حصے پر ہوتا ہے۔ اس پارے میں جو صورتیں شامل ہیں ان میں سورۃ الاحزاب کا بقیہ حصہ ہے، سورہ سبا مکمل ہے، سورہ فاطر بھی مکمل ہے اور سورہ یاسین کا ابتدائی حصہ اس سپارے میں پایا جاتا ہے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے سورۃ الاحزاب کی آیات مدینہ میں نازل ہوئیں، جبکہ کچھ حصہ ان آیات کا مکۃ المکرمہ میں بھی نازل ہوا۔ 22ویں سپارے کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ 22ویں سپارے کا بنیادی موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت یعنی اطاعت الہی، رسالت کی صداقت اور آخرت کی جواب دہی۔ یہ اس کا بنیادی موضوع ہے۔ جہاں تک قرآن کریم کے موضوع کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو قرآن کریم کا بنیادی موضوع ہدایت ہے، اور ہدایت دراصل توحید یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے جانا ہدایت کہلاتا ہے۔ انبیاء کی رسالت کی تصدیق کرنا اور آخرت کا یقین رکھتے ہوئے ہر لمحے نیک عمل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا۔ اس سپارے میں بھی ہمیں یہی تینوں بنیادی ستون نظر آتے ہیں۔ گویا یہ سپارہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ عملی اطاعت، شکر گزاری اور آخرت کی تیاری کا نام ایمان ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سپارے کے بنیادی موضوعات کیا ہیں اور ان کے حوالے سے تفصیلات کیا ہے۔ اس سپارے میں سب سے پہلے ہمیں جو سبق دیا گیا ہے وہ ہے اطاعت رسول اور کامل اتباع، یعنی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہوگی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور ان کی مکمل پیروی کرنی ہوگی۔ ہم اپنی خواہشات سے اپنے دین کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا اختیار نہیں رکھتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کچھ سکھایا ہے اس میں سے کچھ حصوں پر عمل کریں اور کچھ حصوں کو ترک کر دیں۔ یہ روش تو یہودیوں کی تھی کہ انہوں نے اپنی شریعت کو، اپنے دین کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل یا کامل پیروی یا اتباع کرنا ہوگی۔ اسی طرح سے اس سپارے میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ شکر اور ناشکری کا انجام کیا ہے۔ جب قومیں شکر گزار بنتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں، اور جب قومیں ناشکری یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی روش پر اتر آتی ہیں تو پھر ہلاکت اور تباہی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس سپارے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے۔ کائنات کی تخلیق پر غور کیجئے، دن اور رات کی تبدیلی کا نظام کتنا اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ ہواؤں اور بارش کا پختہ نظام، اس کو بیان کر کے انسان کو توجہ دلائی گئی ہے کہ اس کا خالق صرف ایک ہے، اسے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے
کہ اس سپارے میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، حرمت اور ان کا بلند مقام اللہ رب العزت کے ہاں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ حسنہ قرار دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی قسم کی ایذا یا اذیت دینے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ پھر اسی طرح سے ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہیں۔ ہمیں یہ بات بھی سکھائی گئی ہے کہ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی، یعنی پیغمبروں کو اذیت دینا، پیغمبروں کو تکلیف دینا یہودیوں کا شیوہ رہا ہے۔ امت مسلمہ کو یہ طور طریقے زیب نہیں دیتے۔ اسی طرح سے اس صورت میں یا اس سپارے میں اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ سورت کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ آپ تقوی اختیار کیجئے تاکہ امت کو آپ کی زندگی سے عملی نمونہ ملے۔ پھر اس کے بعد ازواج مطہرات اور تمام مومنین کو تقوی اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے اللہ کے نبی تقوی اختیار کرو۔ اور ہم اس سے پہلے سیکھ آئے ہیں کہ تقوی کا مطلب کیا ہے۔ ہم ہر وہ کام کریں جس کے کرنے کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے باز آ جائیں جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ دوسرے نمبر پر ازواج مطہرات کو تقوی کا حکم دیا گیا، واتقین اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیے رکھنا۔ تیسرے نمبر پر تمام مومنوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور ہمیشہ سیدھی صاف ستھری بات کیا کرو۔ اسی سپارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کے لیے 7 احکام بیان کیے جو کہ امت مسلمہ کی خواتین کے لیے بھی ہیں اور مرد حضرات کو بھی ان کا خیال رکھنا ہے۔ اور وہ کیا ہیں؟ نزاکت کے ساتھ کسی کے ساتھ بات نہ کریں۔ حجاب یا پردے کا تعلق صرف ہمارے ظاہری لباس سے نہیں ہے، حجاب کا تعلق ہمارے لب و لہجے سے بھی ہے کہ جب ہم نے غیر مردوں کے ساتھ بات کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم نزاکت کے ساتھ بات نہ کریں، فرینکنس ڈیولپ نہیں کی جا سکتی، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلا جائے۔ ازواج مطہرات کے ذریعے دوسرا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت میں اور اس سپارے میں دے رہے ہیں، زمانہ جاہلیت کی خواتین کی طرح اپنی زینت اور ستر کا اظہار کرتے ہوئے باہر نہ نکلیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ خواتین سخت ناپسند ہے جو اپنی زینت کا اظہار کرتی ہیں اور حجاب کا اہتمام نہیں کرتی۔ نماز کی پابندی کرتی رہیں، یہ خواتین کے لیے چوتھا حکم ہے، امت مسلمہ کی خواتین کے لیے۔ پانچواں حکم ہے زکوٰۃ دیا کریں۔ چھٹے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاکید کی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہیں، قرآنی آیات کی تلاوت اور احادیث کا مذاکرہ کیا کریں۔ یہ مسلمان خواتین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہیں تاکہ قرآن کریم کی آواز ان کے گھروں میں آتی رہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دہراتی رہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کے کلام کی برکت موجود رہے۔ اسی طرح سے دیکھیے اس سپارے میں اللہ رب العزت نے مومنین کے طرز عمل کو بھی بیان کیا ہے، اور اس حوالے سے ازواج مطہرات کو دنیا اور آخرت کے اختیار کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو، یا تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو۔ اور پھر اسی طرح سے غزوہ احزاب میں مومنین کے طرز عمل کا ذکر کیا گیا، یہ وہی ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو اب ہمارے پاس چوائس یا اختیار نہیں رہتا، اس امر کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ Now we have no choice، ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی نہیں گزار سکتے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اور اس کے احکام کے مطابق اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا ہوگی۔ یہی ہمارا امتحان ہے، کس نے
کتنے حد تک، کس حد تک اللہ تعالیٰ کے احکام کو اپنی زندگی میں نافذ کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کتنا اپنی زندگی میں پریکٹس کیا۔ اس حوالے سے اللہ رب العزت کا واضح فرمانا ہے، جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد یا عورت کو اختیار باقی نہیں رہتا۔ اب ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، کوئی آپشن ہم نہیں اویل کر سکتے کہ ہم اپنی مرضی کریں۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ اللہ کے مقرر کردہ حکم میں تاخیر نہیں ہے، لہٰذا نبی پر اس کام میں کوئی تنگی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہو۔ حجاب کا حکم بھی اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان خواتین کو دیا کہ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر لٹکا لیا کریں، تو مسلمان خواتین اپنی چادروں سے اپنے آپ کو ڈھانپ کے کور کر کے اپنے گھر سے نکلا کرتی تھیں۔ اور اس طرح اللہ رب العزت نے جاہلیت والی، زمانہ جہالت والی جو خواتین کا طرز عمل تھا کہ وہ اپنی زیب و زینت ہر کسی کو دکھاتی پھریں، اس رسم کا خاتمہ کر دیا۔ اسلام نے قدیم غلط رسموں کو ختم کر کے شریعت کا پاکیزہ نظام قائم کیا، جس سے حسب و نسب کی حفاظت ہوتی ہے، مسلمان مرد اور عورت کی عزت اور عصمت کی حفاظت ہوتی ہے، اور گھریلو آداب سے متعلق بھی تمام احکام واضح کر دیے ہیں۔ اس سپارے میں منہ بولے بیٹے کی رسم کا ابطال بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں ان کے حقیقی باپوں کے نام سے پکارو، یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ جاہلیت کی بے پردگی سے خواتین کو روک دیا ہے۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم حجاب کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اگر ہم یہ اہتمام نہیں کرتے تو یہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تکبر کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تکبر ناپسند ہے۔ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور پہلی جاہلیت کی طرح زیب و زینت یا بناؤ سنگھار کر کے اس کا اظہار نہ کرتی پھرو۔ ہدایت یافتہ مسلمان خاتون اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہوتی ہیں، اور وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یعنی بے پردگی کا راستہ اختیار نہیں کر سکتی۔ پردہ ایمان کی علامت ہے، اور بے پردگی تکبر اور جہالت کی علامت ہے۔ گھریلو آداب کے حوالے سے ہمیں رہنمائی عطا کی اللہ رب العزت نے اس سپارے میں، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، نبیوں کے گھروں میں اس وقت داخل نہ ہو مگر اجازت لے کر۔ گویا ہمیں آپس میں جب ایک دوسرے کے گھر جانا ہو تو اجازت لے کر جانا چاہیے تاکہ ہم دوسروں کو اذیت سے بچا سکیں۔ امانت شریعہ کی عظمت کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے۔ انسان کو شریعت کی ذمہ داری سونپی گئی، انسان کو اختیار دیا گیا، اور انسان نے اسے قبول کر لیا، لیکن آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں نے قبول نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان چونکہ اختیار رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں کل کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے۔ آپ دیکھیے کہ سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، وقت پہ غروب ہوتا ہے، کائنات کی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اختیار کی امانت نہیں لی۔ انسان نے آگے بڑھ کے لے لی کہ ٹھیک ہے یہ مجھے دے دیا جائے، اور اس کے نتیجے میں اس پر ذمہ داری بھی ہے۔ یہ عظیم ذمہ داری ہے اور امتحان بھی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ہم نے امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا مگر انسان نے اسے اٹھا لیا۔ اس کے بعد دیکھیے کہ اسی سپارے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی حفاظت اور شکر کے ساتھ ان کو سنبھالا جائے، ان کی حفاظت کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر جب ہم شکر کرتے ہیں تو اس سے نعمتیں باقی رہتی ہیں، زائل نہیں ہوتی۔ اور اس کے لیے مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی، کہ بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑا فضل عطا فرمایا، اور پھر جب انہیں اپنی نعمتیں عطا کی تو انہیں ایک حکم دیا، اے آل داؤد اب شکرانے کے طور پر نیک عمل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر صرف زبانی کلامی نہیں ہوتا، بلکہ نیک اعمال کا کرنا، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا، ہر وہ کام کرنا جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ ہے وہ شکرانے کا انداز جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کا تھا۔ اور پھر فرمایا میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار کم ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کہنے پر نیک عمل کرنے والے لوگ کم ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے بندوں میں کم ہی ہیں جو میرے شکر گزار ہیں۔ پھر اسی طرح سے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور قوم سبا، دو مثالیں بیان کی گئیں کہ ان دونوں کو عظیم نعمتیں عطا ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نعمتیں عطا کیں، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کا رویہ یہ تھا
کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پا کر وہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی کوشش کرتے. یہ ان کی طرف سے شکر گزاری کا اظہار تھا. جبکہ قوم سبا نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا راستہ اختیار کیا اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر استعمال کرنے لگیں اور اس کے نتیجے میں ہلاکت اور تباہی سے دوچار ہوئے. شکر صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے ہوتا ہے. یہ بات ہمیں اس سپارے سے سیکھ لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار، اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے کا تکبر اور غرور آخر کار انسان کو زوال کے راستے پر لے کے جاتا ہے اور انسان خسارے کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے. قوم سبا کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ان کے کفر کے بدلے میں یعنی ان کی نافرمانیوں کے بدلے میں سزا دی اور ہم ناشکری کرنے والوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. اور ان کا کفر کیا تھا، ان کا تکبر کیا تھا کہ ہم مال اور اولاد میں زیادہ ہیں، ہمیں کوئی عذاب میں مبتلا نہیں کر سکتا. جب انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آ جاتی ہیں تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب یہ مجھ سے کوئی نہیں لے سکتا، جبکہ اللہ تعالیٰ پلک جھپکنے میں عطا بھی فرماتا ہے اور پلک جھپکنے میں واپس بھی لے لیتا ہے. قوم سبا نے جب نعمتوں پر غرور کیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انجوائے کرنے کے باوجود ناشکری کی اور گمراہی کا راستہ اختیار کیا اور ہدایت کے راستے پر چلنے سے انکار کر دیا، تو ان پر سیلاب کا عذاب آ گیا. مال و دولت پر فخر کرنا، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر فخر کرنا انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتا ہے. دنیا اور آخرت میں خسارہ اس کا مقدر بنتا ہے. اگلا موضوع ہے کافروں کے شبہات اور اعتراضات قیامت کے حوالے سے. اللہ رب العزت اسی سپارے میں فرماتے ہیں کہ کافر یہ کہتے تھے کہ ہم پر تو قیامت نہیں آئے گی. اور پھر ایک شخص کی مثال بیان کی کہ جو کہتا تھا جب تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے اور ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے کیا پھر دوبارہ تمہاری نئی پیدائش ہوگی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کفار قیامت کا انکار کرتے، عقیدہ آخرت پر ایمان نہ لاتے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے اور سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ممکن نہیں، بس یہی زندگی ہے، اس کو جتنا انجوائے کر سکتے ہیں اور جتنا اپنی مرضی سے گزار سکتے ہیں گزار لیں، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. قرآن نے ان کے شبہات کا مدلل جواب دیا اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کی یقینی خبر دی اور ساتھ یہ کہا کہ قیامت تمہارے قریب آ لگی ہے. اسی طرح سے اس سپارے میں اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس حوالے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال دی ہے کہ جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ کر دیا تو جنات کو ان کی موت کا پتہ نہ چلا مگر زمین کی دیمک نے لاٹھی کو کھایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسد خاکی گرا تو پھر جنات کو پتہ چلا. یہ واقعہ اس تناظر میں پیش کیا گیا ہے کہ غیب کا علم جنات کے پاس بھی نہیں تھا، اللہ رب العزت نے غیب کا علم اپنے پاس رکھا ہے اور بندے کو اسی بات پر ایمان رکھنا چاہیے. اگلا موضوع یہ ہے کہ اللہ رب العزت جہنم کا ایک منظر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں بڑے اور بزرگ یا سینئرز موجود ہوں گے اور وہیں پر بچے یا نوجوان نسل یا جونیئرز موجود ہوں گے، اور ان دونوں کے درمیان جہنم میں ایک تلخ کلامی ہو رہی ہوگی، اور اس تلخ کلامی میں جونیئرز یا نوجوان نسل اپنے بڑوں سے یعنی سینئر سے یہ کہے گی آپ نے ہمیں اس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر چلایا تھا، آپ نے ہمیں یہ راستہ دکھایا تھا جس کی وجہ سے آج ہم جہنم میں آپ کے ساتھ جل رہے ہیں. جبکہ بڑے یا بزرگ یا سینئرز یہ کہیں گے چلے اگر ہم نے آپ کو ہدایت کا راستہ نہیں بتایا تھا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی تھی، آپ خود عقل استعمال کرتے تاکہ آج اس انجام سے دوچار نہ ہوتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بڑے، یہ سینئرز کون ہیں؟ یہ بڑے اساتذہ ہیں، والدین ہیں، لیڈرشپ ہے، ہر لیول کی لیڈرشپ جو کہ آنے والی نوجوان نسل کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتی بلکہ گمراہی کے راستے پر چلاتی ہے. ہر وہ بزرگ، ہر وہ سینئر جو کہ نوجوان نسل کے لیے غلط ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے اور نوجوان نسل کو دعوت دیتا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر اسی طرح سے چلتا رہے، وہ ہمارا لیڈر بھی ہو سکتا ہے، وہ ہمارے والدین بھی ہو سکتے ہیں. اسی تناظر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی مثال دی کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کی ہدایت کا فریضہ بخوبی سر انجام دیا اور اپنے بچے کو سکھایا کہ شرک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود نہ ٹھہرانا، نماز پڑھتے رہنا اور دیگر اچھی باتیں بھی سکھائیں. ہر بڑے کا یہ فرض ہے، چاہے وہ والدین ہیں،
چاہے وہ اساتذہ ہیں، چاہے وہ معاشرے کے لیڈرز ہیں، ٹرینڈ سیٹرز ہیں، رائٹرز ہیں، میڈیا کے کام کرنے والے لوگ ہیں، کہ وہ انسانیت کو بھلائی کا، ہدایت کا راستہ دکھائیں، نہ کہ انسانیت کو گمراہی کا راستہ دکھائیں۔ تو اس گمراہی کی طرف بلانے والے، چاہے وہ والدین ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے کی طرف بلانے والے، چاہے وہ اساتذہ ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے نوجوان نسل، چاہے وہ طالب علم ہیں، بچے ہیں، رشتہ دار بچے ہیں، یہ سب جب جہنم میں اکٹھے کیے جائیں گے تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کریں گے۔ بچے اپنے والدین سے کہیں گے آپ نے ہمیں زندگی میں کبھی قرآن پڑھانے اور سکھانے کی کوشش نہیں کی تھی، آپ نے ہمیں کبھی نہیں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے۔ اور والدین اپنے بچوں سے کہیں گے اگر ہم نے یہ نہیں کیا تھا تو آپ ہی اپنی عقل استعمال کر لیتے۔ گویا اس وقت ہر کوئی ایک دوسرے کو ملامت کر رہا ہوگا، ہر کوئی ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوگا، لیکن اس وقت یہ ملامت کام نہ آئے گی، کیونکہ بزرگوں کا وقت بھی ختم ہو چکا ہوگا اور نوجوان نسل کا ٹائم بھی ختم ہو چکا ہوگا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے آخرت کے مناظر ہمارے سامنے رکھے ہیں تاکہ ہمیں بتایا جا سکے کہ آخرت یقینی ہے۔ جس طرح موت یقینی ہے، اس کے بعد قبر کی منزلیں ہیں، اس کے بعد حساب و کتاب ہے، پھر حشر اور نشر ہے، پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے سب کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، پھر یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو ہمارا آخری ٹھکانہ بنائے۔ اسی طرح سے اس سپارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کمزور لوگ بڑائی کرنے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے۔ اب یہ جو فالوورز ہوتے ہیں یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ لیڈرز جو ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں معاشرے میں، چاہے خیر کا ٹرینڈ سیٹ کریں یا برائی کا سیٹ کریں، وہ سٹرونگ لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس دن کمزور لوگ بڑائی کرنے والوں سے کہیں گے تمہاری وجہ سے ہماری آخرت خراب ہو گئی اور آج ہم جہنم میں پہنچ چکے ہیں۔ قیامت کے دن پیروکار اپنے سرداروں کو مورد الزام ٹھہرائیں گے اور لیڈرشپ والے انکار کریں گے، بزرگ انکار کریں گے، بچے ان کو الزام دیں گے۔ دنیا میں غلط قیادت کی پیروی کا نتیجہ آخرت میں حسرت اور جھگڑے کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کفار کو واضح کیا کہ نہ صرف قیامت کا دن یقینی ہے، آخرت کی زندگی یقینی ہے، بلکہ اس کے چند مناظر بھی ہمارے ساتھ شیئر کر دیے گئے تاکہ ہم سنبھل جائیں، وقت پہ عقل مندانہ فیصلے کر کے اپنی آخرت کو بچا لیں۔ اسی طرح سے اس سپارے میں اللہ تعالیٰ کی دنیا میں نعمتوں کی کثرت کا بیان آتا ہے۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ پھر فرمایا وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہارے لیے ہوائیں بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں اور پھر تم پر بارش برستی ہے جس سے تمہارے موسم خوشگوار ہوتے ہیں اور تمہیں کھانے کو اناج اور غلہ بھی ملتا ہے۔ پھر فرمایا اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ پھر فرمایا اور تمہارے لیے سمندر چلائے زمین کے اندر۔ پھر فرمایا وہ دن اور رات کو ایک دوسرے میں داخل کرتا ہے۔ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے تمہاری سہولت کے لیے اور تمہاری زندگی کو آسان کرنے کے لیے چلا رکھا ہے۔ پھر فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا؟ بے شک اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوا ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال پر فوراً پکڑ لے تو یہ ساری نعمتیں فوراً روک دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا، وہ انسانوں کو مہلت دیتا ہے۔ یہ جو میرے اور آپ کے پاس زندگی ہے، یہ وہ مہلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا ہے تاکہ ہم شکر گزار بندے بنیں، نیک اعمال کریں اور برے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تخلیق، رزق، بارش، سمندر، رات اور دن کی گردش، یہ سب اللہ تعالیٰ کی توحید یعنی اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے، اس کے ایک ہونے کی دلیل ہیں، لہٰذا ہمیں اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ رسولوں کا بھیجا جانا اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ انسانیت سنبھل جائے۔ تو اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک عظیم ترین نعمت یہ انبیاء ہیں۔ یہ انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں، آخرت میں کامیابی کی بشارتیں دیتے ہیں اور تنبیہ دیتے ہیں، خبردار کرتے ہیں تاکہ لوگ گمراہی کے راستے پر چلنے سے باز آ جائیں۔ اللہ رب العزت نے اس سپارے میں ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ عزت صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ جو شخص عزت چاہتا ہے تو ساری عزت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اور عزت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے، نافرمانی میں نہیں ہے۔
حقیقی عزت مال یا منصب میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ جو اللہ سے تعلق جوڑتا ہے وہی باعزت ہو جاتا ہے۔ ہوائیں، بارش، سمندر، رات اور دن، پہاڑ اور رنگوں کا اختلاف سب اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیاں ہیں۔ کائنات کا نظام ایک رب کی قدرت پر دلالت کرتا ہے۔ اس سپارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کے کلام کو اور ہدایت کے پیغام کو قبول کرنے والوں کی اقسام بھی بتائی ہیں۔ اس حوالے سے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، پھر ان میں سے کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے، کوئی درمیانہ ہے اور کوئی نیکیوں میں سبقت لے جانے والا ہے۔ لہٰذا قرآن کے ماننے والے انسان 3 کیٹیگریز میں آتے ہیں۔ نمبر 1 کمزور عمل والے جو آخرت میں خسارے کا شکار ہو جائیں گے۔ نمبر 2 معتدل اور سبقت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل کامیابی سبقت کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ کافروں اور متقین کے انجام پر بھی اس سپارے میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور متقین یعنی تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے جنت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی اور نعمتیں ہیں، جبکہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ انجام ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا پلاننگ کر رکھی ہے۔ پھر اس سپارے میں سورہ یاسین ہے جس کا ابتدائی حصہ تقریباً آیت نمبر 1 سے لے کے 27 تک انتہائی جامع مضامین پر مشتمل ہے۔ رسالت، دعوت حق، انکار کفار اور ایک مومن کی جرت کا واقعہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی قسم کھا کر تصدیق بیان کی ہے۔ والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اس قرآن کریم کی قسم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھے راستے پر ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ آپ انسانوں کو غفلت سے نکالیں اور ہدایت کے راستے پر لائیں۔ ہدایت اور گمراہی کا فرق بیان کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ ضد اور تکبر کی وجہ سے حق قبول نہیں کرتے کیونکہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ کامیاب ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ دعوت اور تبلیغ کی مثال دی گئی ہے۔ ایک بستی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی جہاں رسول بھیجے گئے مگر لوگوں نے ہمیشہ اپنے رسولوں کا مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو نظر انداز کرتے رہے اور پیغمبروں کو جھٹلاتے رہے۔ یہ مثال دراصل مکہ کے کفار کے لیے تنبیہ تھی اور ہمارے لیے بھی تنبیہ ہے کہ انبیاء کی تکذیب کرنا، اپنے دین کے احکام کا مذاق اڑانا، ان کو نظر انداز کرتے رہنا اور ان پر عمل نہ کرنا، اس کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ ایک مومن شخص کا قصہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ جو دوڑتا ہوا آیا اور اس نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ ان رسولوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے، انہیں تم سے کوئی لالچ نہیں، یہ تمہاری بھلائی کے لیے تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جاؤ اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ حصہ ہمیں دعوت حق میں اخلاص، جرت اور ثابت قدمی کا درس دیتا ہے۔ شہادت اور جنت کی بشارت اس شخص کو دی گئی کہ جب اس مومن کو اس کی قوم نے قتل کر دیا جو کہ اللہ کے ہاں شہید بن گیا تو فوراً کہا گیا قیل ادخل الجنت، اللہ تعالیٰ نے اسے فوراً جنت میں داخل کر دیا۔ اس نے جنت میں پہنچ کر تمنا کی کاش میری قوم جان لیتی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نیکی کے بدلے میں کہ جو میں اپنی قوم کو ہدایت کرتا تھا کہ انبیاء کا کہنا مانو اور نیک عمل کرو، اللہ نے مجھے بخش دیا اور آج جنت میں بھیج دیا اور عزت عطا فرمائی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سپارے میں اللہ رب العزت نے جو قصے بیان کیے ہیں، اہم ترین قصے یا نمایاں ترین وہ کون سے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح ہونا۔ یہ نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا اور اس نکاح سے واضح ہوا کہ شریعت کے احکام ہماری رسم و رواج سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ رسم و رواج کیا ہے، اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے۔ یہ نکاح اللہ کے حکم سے ہوا تاکہ عملی طور پر اس معاشرے کی اصلاح ہو سکے۔ اسی طرح سے اس سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ غلط رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے عملی اقدام ضروری ہے۔
ہر رسم و رواج پر عمل کرنے کے لیے چل پڑنا مسلمان کا طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ جو غلط رسم و رواج ہیں ان کو ختم کیا جائے تاکہ معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو اجاگر کیا جا سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا قصہ بھی اس سپارے میں بیان کیا گیا ہے۔ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، اس قصے سے ہمیں سکھایا گیا۔ اس سپارے میں قصہ مملکت سبا بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ وہ قوم تھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے سرسبز باغات اور خوشحال زندگی عطا کی، مگر انہوں نے ناشکری کی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو انجوائے کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر چلتے رہے۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے ان پر سیلاب کا عذاب مسلط کیا اور ان کی خوشحالی بربادی میں تبدیل ہو گئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب قوموں پر اچھے وقت آئیں یا انسانوں پر اچھے وقت آئیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نیک اعمال کرنے میں اور زیادہ سبقت کا مظاہرہ کریں۔ اگر وہ نعمتوں کو انجوائے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر چلتے ہیں تو آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور ہلاکت اور تباہی سے دوچار ہوں گے۔ اسی طرح سے اس سپارے میں ایک مومن شخص کا ذکر بھی آیا ہے کہ جس کا تعلق آل یاسین سے تھا، جو اپنی قوم کو رسولوں کی پیروی کی دعوت دیتا ہے۔ اس نے اخلاص اور جرت کے ساتھ حق کی حمایت کی، مگر اس کی قوم نے اس کو قتل کر دیا، یعنی وہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فوراً جنت میں داخل ہونے کی بشارت عطا کی۔ اس واقعے سے ہم سیکھتے ہیں کہ دعوت، استقامت اور اخلاص کی عظمت اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے۔ حق بات کہنے میں ہمیں جرت اور استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دی گئی کوئی قربانی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ قیامت والے دن آخرت کی زندگی میں نیکی ذرہ بر نیکی بھی اگر کسی نے کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کا اسے بہترین بدلہ عطا کریں گے۔ ان تمام قصوں سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ اطاعت گزاری، شکر گزاری، امانت داری اور استقامت کامیابی کی کنجیاں ہیں، جبکہ ناشکری کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، رسم و رواج یا رسم پرستی کرنا اور ذمہ داری سے غفلت کے نتیجے میں انسان اور معاشرے اور قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سپارے میں ہمیں کیا اپنی عملی زندگی کے لیے پیغام ملتے ہیں۔ سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے احکام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو رسم و رواج پر مقدم رکھیں۔ رسم و رواج اہمیت نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کا حکم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزار بنا جائے، اور شکر گزاری یہ ہے کہ نیک اعمال میں اضافہ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہنا چاہیے۔ ہر عمل کرتے ہوئے آخرت کو یاد رکھیں کہ اس عمل کا میری آخرت کی زندگی میں کیا نتیجہ ہوگا۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی عادت ڈالی جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے اپنی زندگی کا دستور بنانے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ قرآن کریم جینے کے لیے ہے، صرف پڑھنے کے لیے نہیں۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے مہلت اور توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمارے علم کو نافع، عمل کو صالح اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔